ہم اس دین کے پیروکار ہیں جس کے پیغمبر نے اپنے اوپر کوڑا اچھالنے والی عورت کے بیمار پڑ جانے پر اس کی تیمارداری کی، لیکن افسوسناک امر یہ کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس انسانیت کا فقدان تھا۔ آگ کی طرح پھیلتا ہوا ایڈز ہو یا غذائی قلت کا شکار ہو جانے والے تھرکے باسی، کچھ بھی حکمران طبقے کو خواب غفلت سے بیدار نہ کر سکا۔ ایسے میں ریاست مدینہ کا خواب آنکھوں میں سجائے عمران خان نے مسند سنبھالی۔ اقتدار سنبھالتے ہی عوامی فلاح کے کئی کثیر جہتی منصوبوں پر کام شروع کر دیا گیا۔ صحت سہولت پروگرام بھی فلاحی منصوبوں کی ایک کڑی ہے۔ صحت سہولت کارڈ شعبہ صحت میں متعارف ہوتے ہی ایک مسیحا کی حیثیت اختیار کر گیا۔ 58 اضلاع میں یہ کارڈ 57 لاکھ خاندانوں کو معالجے کی فکروں سے آزادی فراہم کر رہا ہے۔ کمزور اور ماضی میں نظر انداز کیے گئے طبقات خاص طور پر اس خدمت سے مستفید ہو رہے ہیں، جبکہ رواں مالی سال کے اختتام تک امید ہے کہ 1 کروڑ سے زائد خاندان ہیلتھ انشورنس سے مستفید ہو سکیں گے۔ یہ ہیلتھ انشورنس نہ صرف عوام کو معیاری علاج مہیا کرے گی بلکہ ان کے اخراجات بچانے میں بھی اہم کردار ادا کرے گی۔ یہاں جو کارڈ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جو کارڈ دیا تھا وہ ملا تھا ہمیں، اس کارڈ کے اوپر ہمارا بہت اچھا علاج ہوا ہے، اور وہ کارڈ کی پے کا تھا، ادھر میں نے استعمال کیا، ادھر بھی استعمال ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے۔ انصاف صحت کارڈ جو ہے وہ اچھا ہے غریب لوگوں کے لیے، غریب لوگ اس سے بہترین فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میرا بیٹا بیمار تھا، پینڈک کی تکلیف تھی، اور میرے بچے کا علاج بہترین ہو رہا ہے اور آپریشن بھی ہو گیا ہے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اور صحت کی خرابی کا جہاں ایک انسانی پہلو ہے وہیں معاشی پہلو بھی ہے۔ پاکستان کی معیشت کا 2.5% حصہ خراب صحت کی نظر ہو جاتا ہے، جو نہ صرف کم پیداوار کا سبب ہے بلکہ غربت کا بھی باعث بنتا ہے۔ عوام کو صحت تعلیم کی بنیادی سہولیات فراہم کرنا اور غربت کے گھن چکر سے نکالنا پاکستان تحریک انصاف کا بنیادی منشور ہے، اور ہم تمام دستیاب وسائل کو اسی لیے استعمال کر رہے ہیں۔